بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ چوتھی تراویح میں ہم چوتھے پارے لن تنالوا البر کے 12ویں رکوع سے 5ویں پارہ والمحسنات کے 17ویں رکوع تک تلاوت کی گئی اور اسی کا خلاصہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس وجہ سے خدا اور رحم یعنی خون کے رشتے سب کے درمیان مشترک ہے۔ یہی دو بنیادیں ہیں جن پر اسلامی معاشرہ کی عمارت قائم ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی ہیر پھیر اور رد و بدل کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کے ماؤں سے نکاح کی اجازت دی۔ عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ اس موقع پر 4 تک کی تعداد کو محدود کر دیا گیا اور یہ شرط لگائی گئی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی اور مہر میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت کی تقسیم کے ضابطے کی تفصیل بھی بتائی گئی تاکہ سب کے حقوق متعین ہو جائیں۔ نمبر 1، میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ میراث میں مردوں کا حصہ لگتا تھا اور عورتیں اس سے محروم ہو جاتی تھی، لیکن اسلام نے عورتوں کو ان کا یہ حق دلایا اور میراث میں ان کا بھی حصہ متعین کیا، اگرچہ ان کا حصہ جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے نے اگر ایک کپڑے کا ٹکڑا چھوڑا ہے اور اس کے 10 حصے دار ہیں تو ان 10 ورثہ میں اس کو برابر بانٹنا چاہیے۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوتا ہے، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں، زرعی ہوں یا غیر زرعی ہوں، آبائی ہوں یا غیر آبائی ہوں۔ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں مطلب جو ورثہ کے ذریعے چھوڑی گئی میراث ہے وہ منقولہ ہو، یعنی منقولہ بولتے ہیں ایسی چیز کو، ایسی میراث کو، ایسے مال کو جس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک لے جایا جا سکے، جیسے کیش ہو گیا، گاڑی گھوڑا ہو گیا، وراثت میں چھوڑی گئی بکریاں ہو گئی، جانور ہو گئے اور سونا ہو گیا، غلہ ہو گیا، یہ تمام چیزیں میراث میں منقولہ اشیاء میں آتی ہیں۔ اور غیر منقولہ ان اشیاء کو کہتے ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسفر نہ کیا جا سکے، جیسے گھر ہو گیا، مکان ہو گیا اور کھیت ہو گئے۔ ایسی جائیداد میں بہت سی چیزیں ایسے آتی ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام املاک کو ورثہ میں شرعی طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ قریب تر رشتہ داروں کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ ہر ایک کا حصہ متعین کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کتنا قریب ہے اور کتنا دور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نیز یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حدود ہیں، جو اس پر عمل کرے گا اور اس کو شرعی حق کے مطابق دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بیش بہا جنت میں داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا اور بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں، میراث کا حق ماریں، لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں، گویا ان حدود کو توڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ احکامات دراصل اس لیے ہیں کہ کوئی طاقتور فریق کمزور کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے اور آپس میں ظلم و حق تلفی کے جھگڑوں کو روکا جا سکے۔
اس بات کا اعلان کہ عورت مال وراثت نہیں ہے۔ عربوں میں دستور تھا کہ سوتیلی ماں بیٹے کو ورثہ میں مل جاتی تھی، اس سے منع کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عورتوں کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کے لیے اس کو تنگ نہ کرو۔ پھر ان عورتوں کی تفصیل جن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے وہ بیان کیا، اور وہ تفصیل یہ ہے: مائیں، نانی، دادی، خواہ سگی ہوں یا سوتیلی ہوں، بیٹیاں، پوتی، پڑ پوتی، نواسی، سگی ہوں یا سوتیلی ہوں، اور اسی طریقے سے بہنیں، خواہ سگی ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک، بہنیں تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں سنگے ہوں یا سوتیلے ہوں، رضاعی مائیں جن ماؤں کا دودھ پیا ہو، دودھ شریک بہن۔ اس امر پر امت میں اختلاف ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں ہے اور اس کا شوہر اس کے باپ کے حکم میں ہے، اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضاعی ماں باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی رشتوں میں حرام ہیں۔ ساس بھی حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی جس کی ماں کے ساتھ خلوت فی ہو، اگر خلوت نہیں ہوئی ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ سگی بہنیں، پوتے، نواسے اور نواسوں کی بیویاں حرام ہیں، البتہ لے پالک بیٹے کی بیویاں جو ہیں جبکہ مطلقہ یا بیوہ ہوں تو جائز ہیں، حرام نہیں ہیں۔ دو سگی بہنوں کا ایک وقت میں ایک شخص کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ بیک وقت بیوی اور اس کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، اس کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسرے سے حرام ہوتا۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں باندی بن کر آئیں۔ ان عورتوں کے ماں سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کے مہر ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ نکاح کا مقصد عصمت و عزت کی حفاظت ہو، نہ کہ محض شہوت رانی ہو۔ نکاح کی شرائط کا بیان اس لیے ہے تاکہ معاشرے کو بدکاری اور بے حیائی، ظلم و زیادتی سے پاک رکھا جا سکے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اصلاح و ہدایت اور معاشرے کے استحکام و پاکیزگی کے ان احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سہولت بھی ملحوظ رکھی ہے جو لوگوں کے طبعی کمزوری کے پیش نظر ضروری تھی۔ اس لیے خبردار، نفس پرستوں کے بہکانے میں نہ آ جانا۔ وہ تمہیں پاکیزگی کے راستے سے ہٹا کر نفس پرستی کے اندھیروں میں بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہوں۔ جو لوگ معاشرے میں ظلم و زیادتی کا بیج بوئیں وہ سب جہنم میں جھونک دیے جانے والے ہیں، البتہ جو لوگ بڑے گناہوں سے، جنہیں عام زبان میں کیا کہا گیا ہے، گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، بچتے رہیں، ان گناہوں سے بچتے رہیں، تو ان کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ فرمایا گیا شریعت میں عورت اور مرد کے جو حقوق اور جو حدود بیان کیے گئے ہیں سب کو ان کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی اپنی حد کے اندر کی ہوئی ہر محنت کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پائے گا۔ خاندان اور معاشرے میں سربراہی اور قوامیت کا مقام مرد کو دیا گیا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ اپنی پیدائشی صفات اور خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہی اس کے لیے موضوع ہے۔ نیک بیویاں اس کا احترام کریں، اور جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کے شوہر کو چاہیے کہ اسے نصیحت کریں، اگر ضرورت محسوس ہو تو مناسب تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اختلافات اگر بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں شوہر بیوی دونوں کے خاندان کے ایک ایک فریق کو
ایک ایک پنچ کو مقرر کیا جائے جو حالات کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، مسافر، ماتحت، سب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں جو نرم مزاج ہوں۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے، کنجوس اور کنجوسی کا مشورہ دینے والے ہوں۔ اس طرح سے وہ بھی پسند نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کو دکھانے اور نام آوری کے لیے خرچ کریں۔ یاد رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی گھاٹے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے جو آخرت سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہو کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہوں، ایمان اور عمل صالح کی راہ نہ خود اختیار کرتے ہوں اور نہ دوسروں کو اختیار کرنے دینا چاہتے تھے۔ پھر تنبیہ کی گئی کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے۔ جو اب بھی انہیں سنیں گے وہ سوچ لیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو ان کی صفوں پر گواہ ٹھہرا کر پوچھے گا کہ اپنی امتوں کو کیا دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر یہی سوال اس آخری امت کے متعلق آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ کوئی شخص کوئی بات کو چھپا سکے گا۔ سب اجاگر ہو جائے گا، سب کھل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس تنبیہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بڑے حق یعنی نماز کے بعض آداب اور شرائط بتائے گئے۔ یہودیوں کے بعض شرارتوں کا بھی ذکر کیا گیا، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی عادت جن کے دو معنی نکلتے ہوں کہ مسلمان جو مطلب سمجھے وہ اس سے الٹ مطلب مراد لیں۔ بتایا کہ یہ حرکتیں وہ حسد کے سبب کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتاب و حکمت اور عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے گا، اور یہ حاسدین ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے بدو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما اور 800 برس تک دنیا کی امامت کی۔ یہ طویل حکومت و سلطنت اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب یہ امانت یہود سے لے کر تمہیں دی جا رہی ہے تو تم ان کی طرح امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا۔ اللہ اور اس کے رسول اور جو تم میں سے حکمراں ہوں ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور اگر تم میں اور حکمرانوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ لوٹا دینا تاکہ جھگڑے کا صحیح فیصلہ ہو سکے اور تمہارا شیرازہ نہ بکھر پائے۔ منافقوں کو ملامت کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمع ہونے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے میل جول رکھتے ہیں اور اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک ایمان معتبر ہی نہیں جب تک وہ پورے طور پر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ کر دیں اور ہر معاملہ میں ان کی اطاعت کرنے نہ لگ جائیں۔ مسلمانوں کو اپنی مدافعت اور دارالفکر میں گھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کی تاکید کی اور ان کو ملامت کی جو جہاد سے جی چراتے ہیں، مسلمانوں کی ہمت پست کرتے ہیں اور جہاد کے فائدوں میں تو حصہ دار بنتے ہیں مگر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ منافقوں کی اس حالت پر بھی ملامت کی گئی ہے۔ جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو بڑھ چڑھ کر کہتے تھے، جہاد کا مطالبہ کرتے تھے، مگر جب حکم آ گیا تو اسلام کے دشمنوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
حالانکہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس طرح اس بات کو بھی ناپسند کیا گیا کہ فائدہ پہنچ جائے تو اسے اللہ کا کرم قرار دیا جائے، مگر نقصان پہنچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی بے تدبیری قرار دیا جائے۔ حالانکہ خیر و شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہاں شر کا بڑا حصہ اہل نفاق کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے قرار پائیں گے، جو تمہاری اطاعت سے گریز کریں گے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو تم ان کے ذمہ دار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر منافقین کی اس شرارت کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر ان کو خطرہ کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اس کی تدارک کا سامان کر سکیں۔ منافقین کی ان ساری حرکتوں کے باوجود مسلمانوں کو ہدایت دی کہ معاشرہ کے اندر نکو بننے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا صحیح سلوک کیا جائے، یعنی کلام سلام جاری رکھا جائے تاکہ ان کے لیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع باقی رہے۔ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور خطرہ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی جو کھلے ہوئے منافقین کے معاملے میں بھی مداہنت برتتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات منافقین کی حمایت کرنے میں لگ جاتے تھے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے خلاف منافقت کی سرگوشیاں اور سرگرمیاں اور اسلام کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ چیز اپنی فطرت کے لحاظ سے شرک ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹی آرزویں کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے۔ آخر میں سختی سے آگاہ کیا گیا کہ منافقت اتنا بڑا جرم ہے کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تھا چوتھی تراویح کا بیان جو یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں بتائی گئی تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔